خیال رکھے۔ دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے جو چیزیں ہمارے اوپر حرام قرار دی ہے، اس میں سے سب سے پہلی چیز جو حرام اللہ نے کی ہے ہمارے اوپر، وہ یہ ہے کہ ان تشرک بی شیئا، اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک کرنا، یہ اللہ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے۔ اس کے بعد پھر دوسری چیزیں آتی ہیں جو اللہ نے حرام کی ہے، لیکن سب سے پہلے ہمیں اللہ کی عزت اور اس کے وقار کا خیال رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے سورۃ نوح کے اندر، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، تو تمہارے نزدیک اللہ کے وقار کا کوئی خیال ہی نہیں ہے، تم اللہ کی عزت اور اس کے وقار کا کوئی خیال ہی نہیں کرتے ہو۔ تھوڑا سا آپ اس کو دیکھیں کہ وہ کس طرح ہمارے یہاں جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں، وہ اللہ کی کتنی عزت کرتے ہیں، آپ تھوڑا اس پہ غور کریں۔ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا، لوگ گندا جوتا کچرے میں ڈالتے ہیں، یہ اٹھا کے گاڑی میں لگا دیتے ہیں، اور ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ میری گاڑی کو یہ گندا جوتا بچائے گا۔ اب دیکھیں، عقیدہ تو یہ ہونا چاہیے کہ گاڑی کو بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہمیں بچانے والا، ہمارے گھروں کو بچانے والا، ہماری اولادوں کو بچانے والا، ہمارے کاروبار کو بچانے والا ایک اللہ ہے۔ اللہ کے مقابلے میں آپ دیکھیں ایک گندا جوتا اس کے اوپر عقیدہ بنا دیا، ایک مردے پہ عقیدہ بنا دیا، ایک پیر صاحب کو اس کے سامنے کھڑا کر دیا، کروڑ چھلوں کو عقیدہ اس کے اوپر بنا دیا، ان کو کھڑا کر دیا، کالا جھنڈا لگا دیا، گائے، مردہ گائے کا سینگ لگا دیا، گھوڑے کا گسا ہوا گندا نال لگا دیا، اس کے اوپر عقیدہ بنا دیا۔ یہ اللہ کی بے عزتی ہے۔ شہنشاہ عالم کے ساتھ اس کے صفات میں آپ نے یہ مخلوق شریک ٹھہرا دی۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، جبکہ اللہ نے یہ تم پر حرام کر دیا تھا کہ تم اس کی بے عزتی نہیں کرو گے، تم اس کے ساتھ اس کی مخلوق کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں، اتنی آسان بات اور اتنے آسان انداز سے اللہ نے بیان کر دی ہے۔ یہی سورۃ آل عمران آپ دیکھیں، یہاں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے اور وہ بھی نبیوں کا اور ولیوں کا، نیک لوگوں کا۔ اللہ بیان فرماتا ہے کہ ہم کسی نبی کو وما کان لبشر، اور فرمایا کسی انسان کے لیے یہ مناسب ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے، ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، ہم جیسے لوگوں کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جن کو اللہ نے کتاب دی ہے، نبوت دی ہے، پیغمبری دی ہے۔ اللہ کے نبیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ نبیوں کے لیے بھی یہ بات جائز نہیں ہے، ان کے شایان شان نہیں یہ بات کہ ان کو اللہ کتاب اور نبوت عطا کرے۔ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی، اور پھر لوگوں سے کہے کہ میری بندگی کرو، مجھے پکارو، میرے نام کی نظر و نیاز کرو، میرے سامنے جھکو، میری تعریفیں بیان کرو، مجھ سے امیدیں رکھو، مجھے تکالیف میں پکارو۔ کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں۔ فرمایا
वलाकिन कूनू रब्बानीन बिमा कुंतुम तुअल्लिमून अलकिताब व बिमा कुंतुम तदरुसून। वो लेकिन इन नबियों ने जो तालीम दी है वो क्या है कि तुम हो जाओ रब्बानीयीन, रब वाले, अल्लाह वाले हो जाओ, एले तौहीद बनो, अल्लाह को एक मानने वाले बनो। इसलिए तुअल्लिमून अलकिताबा, कि तुम किताब की तालीम जो देते हो, ये किताब तो शुरू से आखिर तक तौहीद ही बयान करती है। अरे ये तावीज गंडों का कारोबार उलमा से पूछो ये कहां से आ गया, ये टोने और टोटके कहां से आ गए। ये जो जगह जगह तुमने खानकाएं बनाई है, ये जो तुमने आस्थाने बनाए हैं, ये जो तुमने दरगाहें सजाई है, ये जो तुमने कामिल और आमिलों की दुकानें बनाई है, ये कहां से आ गई। ये तावीज और गंडे जो तुम देते हो लोगों को लेने लगी हुई है, पानी दम दम कर देते हो लेने लगी है, शिरीनियों पे दम करते हो लेने लगी है। बताओ ये कहां से आ गई। कुरान की कोई आयत तुम दिखा सकते हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस तुम दिखा सकते हो, सहाबा कराम का कोई असर तुम दिखा सकते हो। अगर दिखा सकते हो तो दिखा दो। अल्लाह के नबी ने तो फरमाया है, इन्नर रुका वत्तमाइमा वत्तिवलत शिरकुन, बेशक दम, तावीज और गंडे ये सब के सब शिरके। अल्लाह के नबी ने तो फरमाया है, मन अक़द उक़दतन थुम्मा नफ़ज़ फ़ीहा फ़क़द सहरा वमन सहरा फ़क़द अशरका। जिसने गिरे में फूंक मारा और जिसने गिरे में फूंक मारा, फरमाया इसने जादू किया, और जिसने जादू किया इसने शिर्क किया। इसने शिर्क किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यतजस्सस फिल इनाई औ युनफ़क़ फ़ीही अन यतनफ़्फ़स फिल इनाई औ युनफ़क़ फ़ीही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मना फरमाया बर्तन में सांस लेने से भी और खाने पीने की चीजों में फूंक मारने से भी। आप जो पानी दम करते हैं, शिरीनियां दम करते हैं, ये कहां से ये तरीका आपने ईजाद कर दिया है, ये कारोबार कहां से आपने ईजाद किया है। अल्लाह के बंदो, कुरान मजीद कहता है, वला यअमुरकुम अन तत्तखिजुल मलाइकत वन नबिय्यीन अरबाबा, और ना ये हुक्म, वला यअमुरकुम, और ना ये हुक्म तुम्हें देंगे वो कि तुम मलाइका को और नबियों को रब बनाओ। आज ये कहते हैं जी ये तो बुतों के लिए है, ये तो औसान और असनाम के लिए है। कुरान कहता है नबियों और मलाइका के बारे में कुरान कहता है। अगरचे ये इतनी तफसीली बात है कि आप कुरान में खुद अगर देखोगे सूरत तौबा, सूरत बकरा, उसके बाद आप सूरत आल इमरान, सूरत यूनुस, इसके बाद आप आगे बढ़े जितनी भी सूरतें हैं, मिसाल के तौर पे सूरत साफात, सूरत फातिर, सूरत सबा, सूरतुल मोमिनून, सूरतुल अहज़ाब, जितनी भी सूरतें हैं ये आपके सामने मैंने जिक्र की। और इसके अलावा भी इन सूरतों के अंदर अल्लाह ने इस मसले को बिल्कुल वाज़े कर दिया है कि जैसे नबी के साथ कोई बुत शरीक, अल्लाह के साथ कोई बुत शरीक नहीं, औसान और असनाम शरीक नहीं, हिंदुओं के बुत अल्लाह के साथ शरीक नहीं, मुशरिकीन मक्का के बुत शरीक नहीं, नूह अलैहिस्सलाम के बुत शरीक नहीं, इसी तरह अल्लाह के साथ इस उम्मत के ये ताज़िये जो इन्होंने बनाए ये भी शरीक नहीं,
یہ دلدل جو انہوں نے سجائے یہ بھی شریک نہیں، یہ ذوالجناح جو انہوں نے بنایا یہ بھی شریک نہیں۔ آج عقل گئی ہے، ہندوستان کا ہندو گائے کی پوجا کرے، ہم کہتے ہیں کتنا بے وقوف، بنی اسرائیل بچڑے کو پوجے، ہم کہتے کتنا بے وقوف۔ آج کے یہ بے عقل نظر ہمیں نہیں آتے ہیں کہ دلدل کے سامنے جھکے، دلدل سے عقیدہ بنائے، دلدل سے مانگے، تازیوں پر عقیدہ رکھے۔ آپ حیران ہو جائیں گے، اپنے طرف سے تازیے بنائے ہیں، ذوالجناح بنایا ہے، اور اس کے بعد وہاں جا کے ان کے سامنے کھڑے ہو کر فریادیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، منتیں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، جبکہ نظر و نیاز کے لیے اللہ رب العزت نے بیت اللہ کو مقرر کیا ہے۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اپنی نظروں کو پورا کرو، جا کے اس بیت عتیق کے اندر، بیت اللہ کے اندر جو اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے، ان نقلی کعبوں کے اندر نہیں، ان قبروں میں نہیں، ان آستانوں میں نہیں۔ بی بی مریم بطور نمونہ اللہ نے سورہ آل عمران کے اندر اس کا ذکر فرمایا ہے، اذ قالت امرأۃ عمران، اور وہ وقت یاد کرو جب عمران کی بیوی نے یہ کہا کہ اے اللہ ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں تیرے لیے منت مان رہی ہوں کہ تیرے راہ میں اس کو آزاد کر دوں گی، اے اللہ میرے طرف سے اس کو تو قبول فرما دے۔ یہ ہے اصل میں نظر۔ نبیوں کی زندگی آپ دیکھیں، ولیوں کی زندگی دیکھیں، آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ سبیل حسن ہے، یہ سبیل حسین ہے، یہ سبیل فاطمہ ہے، یہ سبیل زینب ہے، یہ سبیل عباس ہے، یہ سبیل علی ہے، اور یہ مخلوق ہے جنہوں نے یہ سبیلیں لگائی ہے، اور یہ مخلوق ہے کہ ٹوٹ پڑتی ہے اس کے اوپر کھانے کے لیے، پینے کے لیے۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلامی حکومت ہے، یہ مسلم قوم ہے جنہیں اپنے عقیدے کا پتہ نہیں۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ نے کہا، ایک جگہ حرمت علیکم امہاتکم، تمہارے اوپر تمہاری مائیں حرام ہے۔ کوئی اپنی ماں سے نکاح کرتا ہے؟ سب حرام سمجھتے ہیں یا نہیں؟ کوئی نہیں کہتا ہے کہ میں نہ سمجھ ہوں، سب کو پتا ہے کہ ماں کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ 4 جگہ قرآن میں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 173، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، سورۃ الانعام آیت نمبر 145، سورۃ النحل آیت نمبر 115، 4 جگہ اللہ کہتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، تمہارے اوپر مردار حرام، تمہارے اوپر بہتا ہوا خون حرام، تمہارے اوپر سور کا گوشت حرام، وما، اور تمہارے اوپر ہر وہ چیز حرام ما عام لایا ہے اللہ رب العزت، اہل لغیر اللہ، آواز لگائی جائے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی اس چیز کے اوپر، اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے وہ حرام ہے۔ یہ سبیل حسن ہے، یہ سبیل حسین ہے، یہ علی کی کچڑی ہے، یہ بی بی فاطمہ کی سہنک ہے، یہ جعفر کے کنڈے ہیں، یہ 11ویں شریف کی دیگ ہے، یہ 12ویں کی شربت ہے، یہ بنیر بابا کا ککڑ ہے، یہ عبد القادر جیلانی کا غلاف ہے۔ کوئی بھی چیز ہو، اگر اللہ کے علاوہ اس پر کسی اور کا نام لے لیا جائے، چاہے وہ نبی کا نام ہو، چاہے وہ ولی کا نام ہو، چاہے وہ ملائکہ کا نام ہو، وہ قرآن کہتا ہے تمہارے اوپر حرام ہے، اور ایسا حرام کہ خنزیر سے زیادہ، بہتے ہوئے خون سے زیادہ، مردار سے بھی زیادہ وہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ اور مشرکین مکہ کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وہ یہ کام کرتے تھے، وَيَجْعَلُونَ مِمَّا زَرَعْنَا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا لِلَّهِ
فقالوا ھذا للہ بزعمہم وھذا لشرکائنا. سورۃ النحل کے اندر، سورۃ انعام کے اندر اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کا ذکر کیا ہے کہ وہ یہ کام کرتے تھے، اور اس سے پہلے جتنے بھی مشرک گئے ہیں ان کا یہی حال تھا. وہ کیا کرتے تھے؟ وَيَجْعَلُونَ مِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، کہ جو کچھ میں نے پیدا کیا ہے، میں نے ان کو رزق دیا ہے، اس میں سے کیا کرتے تھے؟ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، کہتے تھے کہ یہ اللہ کا حصہ ہے، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ ہمارے باباؤں کا، شریکوں کا حصہ ہے. قرآن مجید سورۃ نحل کے اندر آپ دیکھیں، یہ سورۃ انعام کے اندر ہے. سورۃ نحل کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ وَجَعَلُوا مِمَّا، اور اللہ بیان فرماتا ہے وَجَعَلُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے ان میں سے یہ کیا کرتے ہیں؟ آیت نمبر 56 کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے سورۃ نحل کے اندر، سوری وہ بتانے میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے. فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ایک حصہ یہ ٹھہراتے ہیں. کس کے لیے ٹھہراتے ہیں؟ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، جن کے ٹھہرانے پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، علم نہیں. اللہ نے نہیں کہا ہے کہ تم 11ویں کرو، 12ویں کرو، حسن حسین کی سبیلے لگاؤ، تم عبد القادر جیلانی کا بھی، ان کی بھی 11ویں کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 12ویں کرو. اللہ نے تو کہا نہیں، کہیں بھی نہیں کہا اپنے کتاب کے اندر. فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ. آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ. قسم ہے اللہ کی، دیکھیں اللہ قسم کھاتا ہے، تاللہ، اللہ کی قسم ہے، لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ، جو تم اپنے سے جھوٹ بنا بنا کر، گڑ گڑ کر دین میں داخل کرتے ہو، فرمایا ضرور اس کا تم سے پوچھ ہوگی ضرور تم سے کہ ظالمو، کس نے تمہیں کہا تھا کہ حسن اور حسین کی سبیلے لگاؤ، اس کے نام کی شربتیں تقسیم کرو؟ آج تو اتنی ناسمجھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور فرمایا